السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 5۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ، پھر انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور نہ دو تم بے وقوفوں کو اپنے مال، وہ جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے گزران کا سبب، اور کھلاؤ تم ان کو اس میں سے اور پہناؤ ان کو اور کہو ان سے بات معقول۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے۔ اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سامان زیست کا ذریعہ بنایا ہے، ان کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی یعنی ان کے فائدے کی بات کرو۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، ہم لوگ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، تو سورہ نساء میں سب کے حقوق کی بات کی گئی ہے، خصوصاً معاشرے کے ان لوگوں کی یا اس طبقے کی جو اس زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت میں اور آج کے دور میں بھی کمزور سمجھا جاتا تھا، اور آج اس کو سمجھا جاتا ہے کمزور۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ایسے لوگوں کے حقوق بتائے ہیں جو معاشرے میں یا تو دبا لیے گئے جن کے حقوق، یا جن کو پس پشت ڈال دیا گیا، یا جن کے حقوق کو غصب کر لیا گیا، چاہے وہ یتیم ہو، چاہے وہ خواتین ہوں یا بچے ہوں۔ تو ہر معاشرے میں یا ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ایک شیر بن جاتا ہے اور دوسرا اس کو سننا پڑتی ہے بات، مظلوم بن جاتا ہے، ایک ظالم ہوتا ہے ایک مظلوم ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ناروا سلوک کیا جاتا تھا، ان کا مال دبا لیا جاتا، ان کے حقوق ان کو دیے نہیں جاتے، ان کو مشورے میں شامل حال نہ رکھا جاتا، وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، کوئی ان کے حقوق نہیں تھے، اور جس کا جیسے دل چاہتا ان کے ساتھ سلوک کرتا تھا۔ اور سیم یہی حال یتیموں کے ساتھ تھا کہ یتیموں کا کوئی سرپرست، کوئی والی کوئی نہیں ہوتا تھا، یعنی الا ماشاء اللہ، اور یتیموں کے حقوق غصب کر لیے جاتے تھے۔ ایون جب باپ کی ڈیتھ ہوتی تھی اور اس میں جو چھوٹا بچہ رہتا تھا تو اس کو اس کے باپ کے مال سے بھی محروم کر دیا جاتا تھا۔ آپ سوچیں کتنی زیادہ دھاندلی اور کتنا ظلم کہ بڑے بیٹے اپنے باپ کا سارا مال خود ہڑپ کر جاتے، خود اس پر قبضہ کر لیتے تھے، اور اپنی بیوہ ماں کو یا اپنی سوتیلی ماں کو اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو، یعنی بہنوں کو بھی نہیں اور چھوٹے بھائیوں کو بھی ایون اس میں سے کچھ بھی پیسہ نہیں ملتا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ ظلم کی انتہا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو یہ تمام جتنی بھی ناانصافیاں تھیں ان سب کو ختم کیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہ تم دو بے وقوفوں کو اپنے مال جن کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزران کا سبب۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ کہی گئی ہے کہ اپنا مال، یعنی مال کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں فی الآیت اشارت الی مدح الاموال، کہ اس آیت میں دراصل اشارہ کیا گیا ہے مال کی فضیلت کا، کہ مال کی فضیلت بتائی گئی ہے اور مال کی تعریف کی گئی ہے۔ کیوں کہ پہلے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ مال دراصل انسان کے لیے یا مومن کے لیے صلاح اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم المال العبد الصالح، کہ اچھا مال، پاکیزہ مال بندے مومن کے لیے کیا ہی اچھا ہے، صالح مومن کے لیے کیا ہی اچھا ہے، کیونکہ جب ایک نیک شخص کے پاس مال آئے گا تو وہ کیا کرے گا، اس سے سب کو فائدہ ہی پہنچائے گا، وہ خود سینت کر نہیں رکھے گا، وہ خود اس کی حرص اور ہوس میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ خود ایک گریڈی بن کر اس کو نہیں جمع کر کے رکھے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا جب اس کے پاس مال آئے گا تو وہ اس سے لوگوں کا فائدہ اور بھلا ہی کرے گا۔ تو علامہ سے وہی لکھتے ہیں کہ پہلے سلف کہا کرتے تھے کہ مال انسان کے لیے، مومن کے لیے اسپیشلی بہت ہی خیر اور صلاح کا باعث ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ جب وہ اس کو یا تو جب اس کے پاس مال رہتا ہے یا وہ اس کو چھوڑ جاتا ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں ڈرتا ہے کہ میرے اس مال کا محاسبہ ہوگا. اسی بنا پر پھر وہ اپنے مال کو لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرتا ہے، جو محتاج ہوتے ہیں لوگ ان کی بھلائی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور مال میں زیادتی سے ڈرتا ہے. اور یہ بھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ایون دین کے لیے بھی، یعنی دین کا کام کرنے کے لیے بھی آپ کو مال کی ضرورت ہے. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ محتاجی انسان کو اس طرح سے مجبور کر دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کہیں کا نہیں رہتا اور وہ کچھ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا ہے. اور یہ محتاجی بعض اوقات انسان کو دین کا بھی نہیں رہنے دیتی ہے نا. آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا جو کہتے کہ جب دین کی بات آتی ہے، دین کے کام کی بات آتی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آئیے دین کی طرف، دین کا کام کریے، تو کہتے کہ یہ تو پیٹ بھرے لوگوں کا کام ہے. ایسا جملہ آپ کو بہت سننے کو ملتا ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. صرف پیسے والے ہی دین کا کام نہیں کریں گے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اس کے بعد جتنے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ہر کوئی صاحب حیثیت یا ہر کوئی مالدار نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگایا، اپنا وقت، اپنا ٹیلنٹ، اپنا سب کچھ لگا دیا انہوں نے. تو یہ تو ایکچولی جو لوگ دین سے دور رہنا چاہتے ہیں، جو کرنا ہی نہیں چاہتے، تو ان کی بہانے بازیاں ہیں اصل میں. لیکن بہرحال جب الحمدللہ جب آپ کے پاس مال ہوگا تو یقین جانیے کہ آپ بہت زیادہ شرح صدر کے ساتھ، ایک ڈگنیٹی کے ساتھ اور بہتر طریقے سے آپ دین کا کام کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس مال کو تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا. بہت بڑی بات ہے. التی جعل اللہ لکم قیاما ورزقوہم فیہا وکسوہم، کہ جو بھی مال تمہارے پاس آتے ہیں، چاہے وہ کسی یتیم کا مال ہو، چاہے تمہارا خود کا مال ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کا مال ہو، اگر تم کو میراث میں ملا ہے تم کو وہ مال، تو وہ مال تم بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو. اور یہاں پر جو بات سمجھ میں آتی ہے، تھوڑا سا غور و فکر کریں ہم تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اپنا مال ایسے ہی لوگوں کو اٹھا کر دے دیتے ہیں جن کے بارے میں ان کو کوئی خیر خبر نہیں ہوتی، چھان بین نہیں کرتے، اور کوئی سامنے والا آ کر ان کو بہت دفعہ بارہا بے وقوف بناتا رہتا ہے. آج کے دور میں بھی ایسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو زبردستی مانگنے کی جن کو عادت ہو جاتی ہے. یعنی کہیں دور کہاں جائیں، جو ہمارے قریب کے لوگوں میں، قریب کے سینٹر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے کسی کا نام نہیں لیا جائے گا تاکہ ہم کو کسی کے نام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. بات دراصل یہ کہ ہم اپنا مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کریں، کہ آنکھیں بند کر کے بھی کسی کو نہ دے دیں. اور معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، کچھ سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے، بلکہ جب بھی رمضان میں انڈیا جانا ہوتا تھا تو وہاں پر یہی بات سننے کو ملی کہ انہیں بلا وجہ مانگتے ہیں لوگ، انہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے تب بھی مانگتے ہیں. بس دروازے کے آگے جا کر کھڑے ہو جانا. اور اسپیشلی رمضان میں تو یہ پیشہ بن گیا ہے، اور اب آپ کو پیشہ ور بھکاری زیادہ ملیں گے نیچرل مانگنے والوں کے سے ہٹ کر. یعنی جو ایکچوئل سائل ہوتے ہیں وہ کم ہے، لیکن پیشہ ور سائل بہت آپ کو مل جائیں گے بھکاری. بڑے بوڑھے لوگ جلدی کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو اب وہ دیتے جا رہے تھے. ظاہر سی بات ہے ان کو کیا معلومات ہوگی، تو کسی نے ان کو آ کر بتایا کہ جس کو بھی آپ نے دیا، جو اللہ کے نام پر آپ سے مانگ رہا تھا، اور یا تو جو عورت تھی یا جو آدمی تھا، جو بھی ینگ لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں یا کر دیے ہیں لوگوں نے، تو وہ ابھی باہر ہوٹل میں بیٹھ کے روزانہ وہ بریانی کھاتا رہتا ہے اور اس کے بعد جا کر نشہ بھی کرتا ہے. اور ایون غریب محلے کی لیڈیز جن کے بارے میں ابھی سروے کیا گیا، یہ 2 سال سے سروے شروع تھا رمضان ہی میں، جن کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی کہ غریب عورتیں ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، جو بھی گھریلو کام ہوتے ہیں، جو سرونٹ ہوتی ہیں گھر کی، تو یہ غریب گھروں سے آتی ہیں یا ایسے جو سلم ایریاز سے آتی ہیں. تو پتہ چلا معلومات کرنے سے کہ یہ اتنی محنت سے کماتی ہیں، اتنا لوگوں کے گھر جا کر برتن دھوتی ہیں، اتنی محنت سے کماتی ہیں، اپنا سب کچھ اس میں وقت اور اپنی جان لگا دیتی ہیں. اور واپسی پر جاتے جاتے ہر محلے کے کارنر پر یا جگہ جگہ وہ ٹھیلے لگے ہوئے ہیں جہاں پر نشے کی پوڑیاں ملتی ہیں، نشے کے پیکٹس ملتے ہیں، اور وہ جا کر وہاں وہ خرید لیتی ہیں. اور یہی کام والی آتی کہتی کہ باجی آپ اپنی زکوٰۃ آپ ہم کو ہی دیجیے گا. پھر وہ اس زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ ٹی وی خریدتے ہیں. اس زکوٰۃ کے پیسوں کو زیادہ تر سلم ایریاز میں ایسے گٹھ بنے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے، جہاں پر ہر وقت جوا ہوتا رہتا ہے. اور یہی غریب لوگ جا کر وہ جو چھوٹے موٹے تھوڑے سے پیسے ان کو ملتے ہیں وہ بھی جوے میں جا کر لگا دیتے ہیں اور ہار جاتے ہیں. تو اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. بہت غور و فکر کرنے والی آیت ہے. یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن ایسا لگتا ہے گویا کہ اس میں معنی کے سمندر ڈال دیے گئے ہوں، یعنی چھوٹے سے کوزے میں سمو دیا گیا اور سمندر کو، کہ نہ تم اپنے مال بے وقوفوں کو دو یا نہ تم حوالے کرو اپنے مال بے وقوفوں کے. جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا، مال کس لیے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ اس سے تم سوسائٹی میں ترقی کے کام کرو، سوسائٹی کو ڈیولپ کرو، لوگوں کو ان کے اپنے پاؤں پر قدموں پر کھڑا کرو، ان کو بزنس لگا کے دو.
لیکن ہم سے اتنی محنت کے کام ہوتے نہیں، جو مانگنے والا آتا ہے ہم اس کو اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہم اپنا مال بغیر سوچے سمجھے جب غریبوں کو دیتے ہیں وہ اسے کہاں کہاں اڑاتے ہیں۔ تو جو واقعہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہیں پر ایسا واقعہ پیش آیا تھا، یعنی سعودی عرب کی ہی بات ہے کہ ایک خاتون جنہوں نے اپنے آپ کو بہت ظاہر کیا کہ وہ بہت غریب ہیں اور بہت ضرورت مند ہے، اور وہ ہر وقت شکایت کرتے رہتی تھی کہ ان کے ہسبینڈ کی کمائی نہیں ہو رہی ہے اور وہ دونوں میاں بیوی بیمار ہیں، ایک بیٹا ہے اس کی پڑھائی کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں۔ اب سارے لوگ ظاہر سی بات ہے جب ایسی جگہیں ہوتی ہیں تو وہاں پر تو ہر کوئی دیتا رہتا ہے، یعنی دل نرم ہو جاتا ہے الحمدللہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ اب ہر کوئی ان کو اتنا کچھ دیتا رہا، اتنا کچھ دیتا رہا اور کسی کو خبر نہیں تھی، سب سے وہ سیپریٹ بات کرتی تھی۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا روزانہ KFC سے چکن کھاتا ہے کہ اس سے کم تر نہیں، بریانی کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، اور انہوں نے لاکھوں کی پراپرٹی اپنے ملک میں جمع کر لی اور وہ یہاں سے ہر مہینے پیسے بھیجتے جاتے ہیں، اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انہوں نے جمع کر لیے ہیں اور یہاں مانگتے رہتے ہیں۔ اور آپ کو وہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ مکہ ہی کی ایک خاتون کی رپورٹ آئی تھی اخبار میں، عرب نیوز میں ہی تھی، کہ ایک بوڑھی خاتون کا انتقال ہو گیا کہیں ایسے ایریٹیریا کی وہ رہنے والی تھی شاید، اور وہ مکہ میں آ کر آباد ہو گئی تھی اور وہاں مانگتے رہتی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس سے 80,000 ریال برآمد ہوئے۔ اب آپ سوچیں، تو کچھ لوگ پیسے صرف جمع کرنے کے لیے مانگتے ہیں، یعنی وہ پیسے کے حریص اور لالچی ہو جاتے ہیں، ضرورت کے لیے نہیں مانگتے ہیں وہ۔ آپ دیکھیں ایسے لوگ یعنی انڈیا پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ایشین کنٹریز ہیں وہاں پر ایسے مستحق لوگ ہیں جن کو واقعی میں ضرورت ہے، جو واقعی میں مستحق ہیں، ضرورت مند ہے، لیکن ہم ان کو نہیں دیتے ہیں۔ یہاں جو آپ کو اپنی باتوں کی لپیٹ میں لے لیتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو بے وقوف بنا دیتا ہے اور آپ سے پیسے لے لیتا ہے۔ ابھی آج کل بھی ایک ذریعہ بن گیا ہے کہ یہاں پر رہنے کے لیے لوگ، یعنی جو لیوی دینا ہوتی ہے، منتھلی کچھ فیس ہے، پر پرسن 400 ریال، اس کے رہنے کے لیے لوگ زکوٰۃ مانگتے ہیں، جبکہ یہ کسی طور بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ اس میں سے، یعنی زکوٰۃ مسکینوں کا حق ہے اور سب سے پہلے کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نہ تم حوالے کرو اپنے مال سفہاء کے، ایسے لوگ جو کہ بے وقوف ہیں۔ سفہاء سفیہ کی جمع ہے، اور سفیہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بے عقل ہونے کے ساتھ ساتھ اب نارمل بھی ہو، یا ابھی وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو، چھوٹا بچہ ہو، یا جو اپنے مال کی دیکھ بھال کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اگر اس کے پاس مال دیا بھی جائے گا تو وہ اسے اڑا دے گا۔ تو ایسے بے عقل، ایسے لوگوں کے حوالے اپنا مال نہ کرو جو اس مال کو تلف کر دیں گے یا ضائع کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنے بندوں کے دینی اور دنیاوی مفادات اور مصالح کی دیکھ بھال کے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی سچی اور صحیح بات ہے۔ جو عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنے بندوں کے دینی اور دنیاوی مفادات کے لیے اور مصالحت کی دیکھ بھال کے لیے بنایا ہے، یعنی ایک دوسرے کے بھلائی کے لیے، اور یہ بے سمجھ لوگ اس مال کی دیکھ بھال اور اس کی حفاظت سے قاصر ہیں، نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرپرست کو حکم دیا، یعنی جس کے پاس مال ہے، چاہے وہ یتیم کا مال ہو چاہے اس کا اپنا خود کا مال ہو، کہ وہ مال ان بے سمجھ لوگوں کے حوالے نہ کرے، بلکہ وہ اس مال میں سے جتنا خرچ سامنے والے کو لگتا ہے وہ دے دے، اور باقی کا اس کی بقا کے لیے رکھے، یعنی اس مال سے یا تو اس کو بزنس میں لگائے یا اس کو ایسی جگہ لگائے جس سے وہ مال گھٹتا نہ جائے بلکہ بڑھتا جائے، اور وہ مال سے ایسا انتظام، یعنی اس میں سے وہ یتیم کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، خرچ کو دے سکتا ہے، اور دینی اور دنیاوی ضروریات کے لیے اس میں سے دے، اور جب اگر وہ مال کا مطالبہ کریں تو ان سے وعدہ کیا جائے کہ جب تم عاقل اور بالغ ہو جاؤ گے تب ہم تمہارا مال تمہیں لوٹا دیں گے، ابھی نہیں۔ تو ایکچولی سرپرستوں کی طرف بات کی جا رہی ہے، سرپرستوں کی طرف اشارہ ہے کہ سرپرست لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو سمجھدار لوگ ہیں کہ تم ایک تو یتیم کا مال اگر تمہارے پاس ہے تو، یا کسی کا بھی مال ہو رکھا ہو تمہارے پاس، تو تم اس کو بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ تو اصل چیز ہے مال کی حفاظت، مال کو خطرات سے بچانا، مال میں بے جا تصرف سے بچانا اس کو۔ جو بے وقوف ہوگا وہ تو نہیں اس طرح سے خرچ کرے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب محنت کی کمائی ہوتی ہے نا تو وہ بہت، آپ خود سوچیں کہ جیسے جو لوگ کمانے والے لوگ ہیں، آپ عام لوگوں کو دیکھ لیں، ہم آس پاس کے اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جو لوگ جن کے ہسبینڈ کما رہے ہیں، جو یا خود بھی جاب کر رہے ہیں، جس کی محنت کا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ روزانہ KFC سے کھا سکتا ہے بھلا چکن، کہ وہ روزانہ بریانیاں ہوٹل میں بیٹھ کے کھا سکتا ہے، کہ وہ روزانہ ہوٹل میں دعوتیں اڑا سکتا ہے، یا کیا وہ روزانہ اپنے پیسے کو جا کر جوے میں ہار جائے گا، کہ وہ روزانہ یہ اس طرح سے نشے کی ٹیبلٹس یا اس طرح سے اس کے پیکٹس لے کر اس کو اڑائے گا؟ نہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ جن کو فری میں مفت کا مال ملتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو اپنا مال۔ تو مال اصل میں
یہ جو بھی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، چاہے وہ صلاحیتیں ہوں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ وقت ہو، اس کا حساب ہوگا۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، کہ عمر کہاں گزاری، عمر کہاں کھپائی، جوانی کس کاموں میں لگائی، اسپیشل جوانی سے ریلیٹڈ سوال ہوگا، ینگ ایج جب صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں، طاقت انسان میں خوب زیادہ ہوتی ہے۔ تو 2 سوال تو عمر سے ریلیٹڈ ہی ہو گئے، تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا اس کو کہاں خرچ کیا، اور پھر 5واں سوال ہوگا کہ علم جو حاصل کیا تھا اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ تو آپ سوچیں کہ ہم اپنے مال کے بارے میں پھر کیا جواب دیں گے، اور اگر یتیموں کا مال ہمارے ذمے ہے یا کسی نے مال ہمارے پاس بطور امانت رکھا ہوا ہے تو اس کو تو بہت زیادہ احتیاط سے اور دیکھ بھال کر کے اس کو خرچ کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان مالوں کو قیام کا ذریعہ بنایا ہے یہ بھی ہم سوچیں۔ اور پھر کہا گیا کہ اسی مال میں سے ان کو کھلاتے پلاتے رہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جو یتیم کے مال کا سرپرست ہوگا وہ اس کے مال پر ایک امین کے طور پر ہوتا ہے، یعنی امانت دار، اور امانت دار یعنی جو مال کا رکھوالا ہوگا، جو سرپرست ہوگا، وہ اس میں سے یتیم کے لیے خرچ کرے گا، لیکن سوچ سمجھ کر کرے گا، بہت زیادہ اسراف بھی نہیں کرے گا اور بہت زیادہ یعنی اس کو بچا کے نہیں رکھے گا، بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرے گا اور باقی اس کے قیام کو رکھے گا قائم، تاکہ آگے چل کے اس یتیم کے وہ کام آئیں۔ اور ہم بھی اپنا مال بہت دیکھ دکھا کر سوچ سمجھ کر خرچ کریں، ایسے اٹھا کر کسی کو بھی نہ دے دیں۔ آپ کی زکوٰۃ کی رقم، ایون زکوٰۃ حالانکہ وہ تو فرض ہے، تو فرض زکوٰۃ بھی آپ ایسے اٹھا کر کسی کو نہیں دے سکتے کہ کوئی جا کر اس سے ٹی وی خرید لے، کوئی جا کر اس سے اپنی جو عیش و آرام کے لیے چیزیں خریدے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باجی ہماری بہن بہت غریب ہیں اور ان کے پاس فریج بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے بچے بڑی بہت مہنگی اسکول میں پڑھتے تھے، کیا ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی بہن کے بچوں کو دے سکتے ہیں؟ تو آپ خود بتائیے کہ، اور یہ تو یہاں کے علماء کا فتویٰ ہے کہ اسکول کی مہنگی اسکول کی تعلیم کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم خرچ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں دینی تعلیم کی بات الگ ہوگی، دینی تعلیم کی بات نہیں کی جا رہی۔ تو غریب کہاں سے ہوئے وہ؟ اور آج کل ہر جگہ گورنمنٹ نے اتنی اسکولیں قائم کر رکھی ہیں، اور اس گورنمنٹ اسکول کی ٹیچرز کو 50-50 ہزار روپے تنخواہیں دے رہی ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو وہاں نہیں ڈالتے، صرف وہ 5 بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور 50,000 روپے تنخواہ لے رہے ہیں زیادہ تر ٹیچرز، اور ہم اپنے بچوں کو اٹھا کر پرائیویٹ اسکولوں میں ڈالتے ہیں، جبکہ گورنمنٹ اسکولز میں اتنی فیسلٹیز ہے۔ اور یہ پتہ نہیں کہاں سے سوچ ہمارے ذہن میں آ گئی ہے کہ اچھا گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں گے تو بچے اچھا پڑھ لکھ کر نہیں نکل سکتے، ہاں پرائیویٹ اسکول میں پڑھیں گے تبھی ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے جتنے آبا و اجداد تھے، ہمارے اپنے والدین کو ہم دیکھ لیں، خود اپنا حال ہم دیکھیں کہ بچپن میں کہاں پڑھا ہم نے، پہلے تو پرائیویٹ اسکولز کا رواج ہی نہیں تھا۔ ایون میں خود دیکھتی ہوں کہ ہمارے خاندان میں جو بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ نکلے ہیں، ڈاکٹرز بھی بنے ہیں ماشاءاللہ، انجینئرز ہیں، بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، آج کلیکٹر آفس میں ہیں، لیکن سب گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے، اصل چیز ہے محنت۔ تو اپنے پیسوں کو ایسی جگہ لگائیں جس سے زیادہ فائدہ ہو سکے سوسائٹی کو ہی، آپ اپنے معاشرے کو، ہمارے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو ہم زیادہ بہتر بنا سکیں، ایسی جگہ اپنا پیسہ لگائیے، تاکہ کیونکہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں دیا ہے؟ قیاماً، معاشرے کے قیام کے لیے دیا ہے یہ پیسہ ایسی جگہ لگائیے جس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو، زیادہ ان کو فیسلٹیز ملے، زیادہ ان کو یعنی اپنی زندگی میں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے رہنے کی عادت بھی ہو، اور سوسائٹی کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکیں انشاءاللہ۔ تو آگے دیکھیے آیت نمبر 6، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور جانچ پرکھ کرو تم یتیموں کی یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو، پھر اگر پاؤ تم ان میں سمجھداری تو سونپ دو طرف ان کی ان کے مال، اور نہ کھاؤ تم ان کو حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے، اس سے کہ وہ یتیم بڑے ہو جائیں گے، اور جو ہو مالدار تو چاہیے کہ بچے، اور جو ہو فقیر تو چاہیے کہ کھا لے، یعنی اس سے بچے، اور جو ہو مالدار تو چاہیے کہ بچے، اور جو ہو فقیر تو چاہیے کہ کھا لے، وہ موافق دستور کے،
بس جب سونپو تم ان کو ان کے مال تو گواہ ٹھہرا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ خوب حساب لینے والا۔ دوسرا ترجمہ دیکھ لیجیے روانی والا۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ضرورت سے زیادہ اور موزوں وقت سے بیشتر اس ارادے سے ان کا مال نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے۔ اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، یعنی جو مالدار ہے، اور جو محتاج ہے یعنی جو غریب ہے وہ اپنا حق الخدمت دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر پھر ہمیں بات سمجھائی گئی ہے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کا مال نہ اڑا لو تم وقت سے پہلے، یعنی کچھ لوگ ہوتے تھے جو کہ یتیم کے بڑے ہونے سے پہلے ان کا مال خود ہتھیا لیتے تھے تاکہ پھر بڑے ہونے کے بعد ان کو واپس نہ کرنا پڑے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہ کرو تم۔ جب تم ان کو آزماتے رہو تم ان کو دیکھتے رہو، یعنی ان کی اہلیت تم جانچتے رہو کہ وہ اپنے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں ہیں۔ جب تم ان کو پرکھ لو، جب جان لو، ان کا امتحان لے لو، تو پھر تب ان کے مال تم ان کے حوالے کر سکتے ہو۔ اور اس کے لیے 2-3 چیزیں بتائی گئی ہیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یا رشد ان کے اندر پایا جائے، یعنی صلاحیت ہو ان کے اندر، وہ سمجھداری کی، یا اپنے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کا ان کے اندر داعیہ پیدا ہو جائے، تب تم ان کو ان کے مال حوالے کر سکتے ہو۔ اور یہ نہ ہو کہ تم جلدی جلدی کھانے لگو۔ پہلے کہا جاتا ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ عورتوں کا بھی مال ہتھیا لیتے تھے اور یتیموں کا بھی مال ہتھیا لیتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے کہ سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جنگ احد کے بعد کی بات ہے یہ، جب جنگ احد میں ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے، سعد رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، سعد بن ربیع۔ ان کی بچیاں تھیں، تو سعد بن ربیع کی بیوی نے آ کر رسول اکرم سے کہا کہ یہ سعد بن ربیع کی بچیاں ہیں، ان کا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے۔ بچیوں کے چچا یعنی سعد بن ربیع کے بھائی نے سعد کے سارے ترکے پر قبضہ کر لیا ہے، یعنی جائیداد پر، اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یعنی یہ بچیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور مال کے بغیر ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، یعنی میں اب ان کا نکاح کیسے کروں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا۔ اور پھر میراث کی آیتیں نازل ہوئی تھیں کہ جو کچھ بچیوں کا ہے ان کو دے دو۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹھ پھیر جانا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، کتاب الوصایا۔ پھر یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر آپ نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹوں جیسے، جن کے ہونٹ اونٹوں جیسے تھے، اور ایک فرشتہ ان کے ہونٹ کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا تو وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے اور وہ درد کے مارے چیختے چلاتے۔ پھر فرشتہ اور انگارے ان کے منہ میں اور ڈال دیتا اور انہیں مسلسل یہ عذاب ہو رہا تھا۔ تو جب جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو جبریل امین نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال سے بلا وجہ نہ کھاؤ، یا جلدی جلدی ان کا مال اڑانے کے لیے نہ کھا لو، استعمال کر لو کہ بڑے ہونے کے بعد ان کو دینا پڑے گا، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر لو۔ ہاں، اور جو مالدار ہوگا تو وہ تو یتیم کے مال سے کچھ بھی نہیں لے سکتا ہے، یعنی اگر وہ اپنے گھر میں رکھ بھی رہا ہے تو بھی حق الخدمت نہیں لے گا۔ لیکن اگر کوئی محتاج، فقیر، تنگ دست ہے، کوئی شخص غریب ہے اور اس کے گھر میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہے تو وہ یتیم کے مال سے اتنا لے سکتا ہے جتنا معروف طریقے پر، اور معروف مطلب یہ کہ زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو، یعنی اس میں ناجائز تصرف نہ ہو، اور یعنی واجبی سا خرچہ وہ لے سکتا ہے، سے کوئی غیر جانبدار آدمی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس کو کتنا لینا چاہیے۔ جب یہ دونوں شرطیں پائی جائے یتیم میں تو تب اس کا مال اس کو واپس کر دیا جائے کہ جب وہ رشد کو پہنچ جائے اور اپنے مال کو سنبھال سکے، اور پھر اس کے اوپر گواہ بھی بنا لینا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ جب تم یتیم کو اس کا مال اس کے حوالے کر دو، واپس کر دو، تو پھر اس کے اوپر 2 گواہ بھی بنا لو تاکہ کوئی پرابلم بعد میں نہ آئے۔ ابتلا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ آزمائش اور امتحان سے مراد، کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس قریبی یتیم کو جس کے بارے میں توقع ہے کہ وہ اب سمجھدار ہو گیا ہے تو اس کے مال میں سے کچھ مال اسے دے دیا جائے اور اس کو خرچ کرنے کے لیے کہا جائے یا بزنس میں لگانے کے لیے کہا جائے۔ اگر اس نے صحیح طریقے سے وہ مال خرچ کیا
اور اچھے سے بزنس بھی کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب سمجھدار ہو گیا اور وہ مال اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس نے وہ مال صحیح سے خرچ نہیں کیا، اس میں الٹا نقصان کر دیا، تو اس کا مطلب کہ ابھی بھی وہ ناسمجھ ہے اور اس کا مال پھر اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اب اس میں نکاح کی عمر بھی بتائی گئی ہے یا رشد بتایا گیا ہے، تو بہرحال جو بھی سامنے والا دیکھے گا کہ کب وہ سمجھدار ہو جاتا ہے تب وہ اس کو دے دے گا، اور اس ڈر سے ان کا مال نہ کھا لو کہ بڑے ہونے کے بعد ان کا مال تمہیں واپس دینا پڑے گا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے دراصل۔ تو جو سرپرست ہوتے ہیں یتیم کے، یا جس کے پاس کسی کا مال رکھا ہوا ہے، تو وہ دوسروں کا مال اڑانے کے لیے زبردستی اس کے مال میں سے نہ کھا لے، کیونکہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ جن کے دل میں کچھ رحم دلی نہیں ہوتی، اور وہ ظالم بن جاتے ہیں یا غاصب بن جاتے ہیں دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے، اور یتیم کے مال کو تو مال غنیمت سمجھا جاتا ہے کہ جو جس کا دل چاہے اس کو ویسے اڑاتا ہے، اور یتیم کا حق اس کو ادا نہیں کرتا، دیتا نہیں ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لہٰذا اس سے بہت ڈرنا چاہیے اور بہت بچنا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث بھی پڑھی کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ، یہ کبیرہ گناہ، کہ وہ کون سے؟ جس میں یتیم کا مال کھانا بھی آتا ہے، سود ہے، کسی بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا، یہ بھی سب اسی میں سے آئے گا۔ تو بدارن کا لفظ آتا ہے مبادرن، یعنی اسراف کر کے نہ تم کھانے لگو، زبردستی جلدی جلدی نہ تم کھانے لگو، زیادہ نہ کھانے لگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اپنی صفت بیان کی ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے، یا شاہد، یعنی عربی زبان میں اس کے معنی جو بتائے جاتے ہیں حسیبن کے محاسبن و شاہدن، یعنی وہ دیکھ رہا ہے تم کو، وہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ گواہ ہے تو اس سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ تو کسی کی اور ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ تو بہرحال یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور یتیم کے مال سے بھی ویسے ہی اس کی حفاظت کی جائے جیسے کہ ہم اپنے وراثت میں ملے ہوئے مال کی حفاظت کرتے ہیں یا اپنے خود کے مال کی کرتے ہیں، تاکہ یتیم کا مال بڑا ہونے کے بعد اس کے حوالے کیا جا سکے۔ اور یہ آیت دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ولی یا سرپرست کے ذمے لازم ہے کہ وہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے، اور اس کو ایسا نہ کر دے کہ وہیں کا وہیں وہ ختم ہو جائے اور بڑے ہونے کے بعد یتیم کو کچھ بھی نہ ملے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ کسی یتیم کی سرپرستی کی جائے کسی کے گھر میں۔ آج کل تو اٹھا کر سیدھا یتیم خانے میں ہم ڈال دیتے ہیں بچوں کو جن کے والدین نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یتیم کی سرپرستی اور کفالت کرنے والے بنیں، اور ہمارے مال میں سائل کا، یتیموں کا اور قریبی رشتہ داروں کا بھی حق ہو، اور ہم ان کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے بارے میں صحیح توفیق دے، اس کو خرچ کرنے کے لیے نہ ہمیں اسراف کرنے والا بنائے اور نہ ہی بخل کرنے والا بنائے، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال والا معاملہ ہو ہمارا، اور اس مال کو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے میں لگانے والا بنائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں مال ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن مال ہونے کے بعد اس کو صحیح جگہ لگانا وہ بڑی بات ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کرتے تھے ماشاءاللہ۔ اور ہمارے اسکالرز کہا کرتے ہیں، ابھی بھی اگر آج آپ پڑھیں کتابیں اسکالرز کی تو وہ یہی لکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے کہ اپنے مال کو صحیح راستے میں لگانا۔ یعنی ایک جگہ آپ نے مال لگایا، ہو سکتا ہے اس کا اجر آپ کو بس جب کا جب بھی مل جائے 10 گنا، لیکن ایک مال ہے جو آپ نے سوچ سمجھ کر اپنے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر دور اندیشی کے ساتھ لگایا، اور اس کا ہو سکتا ہے آپ کو اجر ایسا ملے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملے، یعنی ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے اجر۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنا پڑھانا، مسجدیں ہیں، مسجدوں کا قیام ہے، مدارس کا قیام ہے، کسی کی دینی تعلیم ہے، کسی کو قرآن پورا پڑھوا دینا، یعنی سمجھ کے ساتھ، تاکہ وہ اس کے تمام مسائل کو سمجھ سکے، کسی ایسے بچے کو پڑھا دینا جو بڑا ہو کر ہو سکتا ہے وہ عالم بن جائے، جو قاری ہو، جو امام ہو مسجد کا، جو مؤذن ہو۔ تو آپ دیکھیں صدقہ جاریہ ہے ماشاءاللہ ہمارے لیے۔ تو ایسی جگہ سوچ سمجھ کر اپنا سرمایہ لگائیں، ایسی جگہ سوچ سمجھ کر اپنا مال لگائیں جس سے زیادہ فائدہ آپ کو ملے، زیادہ اجر آپ کو ملے۔ اور زکوٰۃ پر پہلا حق فقراء اور مسکینوں کا ہے، جس میں کھانا کھلانا سب سے پہلی ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہوا، اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا مال صحیح لوگوں کے حوالے کرنے والا بنائے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں لگانے والا ہم کو بنائے، تاکہ اس کا ہم کو کئی گنا بڑھ کر اجر ملے آخرت میں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔